اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سورہ قریش کے ترجمہ تفسیر اور اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو مخاطب کر کے اپنی نعمتیں اور فضیلتیں یاد کروائی ہیں اور کہا ہے کہ خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے آپ کو بھوک میں کھانا اور خوف میں امن بخشا، جیسے کہ اس آیت مبارک میں ہے لیلاف قریش کہ ان کو مانوس رکھا قریش کو مانوس رکھا یعنی کہ عرب کے تمام قبائل میں قریش اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول تھے، کیونکہ تمام صحابہ اکرام اولیاء اکرام اور بیشتر لوگ قریش ہی سے تھے، تو قریش کو اللہ تعالیٰ نے تمام قبائل میں زیادہ فوقیت دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں الٰہم رحلۃ الشتاء والصیف کہ مانوس رکھا ان کو سفر جاڑے کے اور گرمی کے، یعنی کہ مکہ مکرمہ ایسے مقام پر آباد تھا جہاں کوئی زراعت نہیں تھی اور نہ ہی باغات تھے، اور اس لیے اہل مکہ بڑے افلاس اور تکلیف میں مبتلا رہتے تھے، اس لیے ان کو آمادہ کیا گیا کہ وہ تجارت کریں۔ ملک شام جو کہ ٹھنڈا ملک ہے تو گرمیوں میں وہاں، اور یمن گرم ملک ہے تو سردیوں میں یمن کی طرف تجارت کریں اور منافع حاصل کریں، چونکہ یہ لوگ بیت اللہ کے خادم مانے جاتے تھے تو راستے کے ہر خطرے سے بھی محفوظ رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ مکہ مکرمہ سے ملے ہوئے علاقے یمن کو اتنا سرسبز زرخیز بنایا کہ مکہ والے 2 سفروں کی بجائے جدہ سے ہی سب سامان لایا کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے مکے والوں پر اسی احسان اور انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ کہ انعامات کا ذکر کرنے کے بعد شکر ادا کرنے کے لیے قریش کو خصوصی خطاب کر کے ہدایت فرمائی کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، کیونکہ بیت اللہ تمام فضائل اور برکات کا سرچشمہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف جس نے آپ کو کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا ڈر میں، یعنی کہ اس آیت میں قریش مکہ کے لیے دنیا کی تمام عظیم نعمتوں کو جمع فرما کے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں وہ عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو گنوایا ہے جس میں کھانے پینے کی نعمتیں بھی شامل ہیں، اور دشمنوں اور ڈاکوؤں کے خوف سے بھی محفوظ فرمایا ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ فرمایا ہے۔ اب جو شخص اس آیت کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، دنیا میں بھی وہ بے خوف و خطر رہے گا اور اسے مزید راستے اس کی زندگی کے ہموار ہوں گے، آسانیاں میسر ہوں گی، اور آخرت میں بھی۔ اور جو شخص ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہٹ کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھوک اور خوف کی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ مختصراً سورہ قریش کا خلاصہ ہے جو ہم نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پریشانیوں سے، بھوک سے، افلاس سے اور اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھے، بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے، ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، اور قرآن پاک بہتر پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔